سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المہدیین وعلی اصحاب رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ مالک کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے مجھے اور آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کو اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے، اسی پر ہم سب کو موت نصیب کرے اور زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے۔ ماہ ربیع الثانی شیخ المشائخ سید السادات حضور سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے وصال کی مناسبت سے لوگ ربیع الثانی میں آپ کی یاد مناتے ہیں، آپ کا تذکرہ کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تذکرہ بہت ہی ضروری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ حضور سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشادات اور فرمودات کی روشنی میں جس قافلے کے آپ سالار ہیں، وہ اصل میں وہ فقر درویشی ہے کیا؟ چونکہ ان سے بہتر اس مقام کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی شخصیت تمام سلاسل کے بزرگوں کے نزدیک مسلمہ شخصیت ہے، خواہ کوئی قادری ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، شاذلی ہو، نقشبندی ہو، سبھی آپ کو اپنا امام مانتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ایسی شخصیت ہمیں اس چیز کو سمجھنے میں زیادہ ممد و معاون ثابت ہو سکتی ہے جس چیز کے اندر لوگ آج خلط مباحث کا شکار ہیں۔ ہمارے ہاں فقیری اور درویشی جو سمجھی جاتی ہے اور جس سے لوگ اس طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، وہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک وہ درویشی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کوئی بالکل گندے مندے کپڑے پہن لے اور لمبے لمبے بال رکھ لے، کھانا پینا چھوڑ دے، بیوی بچوں سے الگ ہو جائے، خاندان کو چھوڑ دے، دوستیاں نبھانا چھوڑ دے،
معاشرے سے الگ تھلگ ہو جائے اور کٹ آف ہو کے بالکل وہ سادھوؤں کی طرح جو ہے وہ رہنا شروع کر دے تو ہم اس کو درویش سمجھتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کثیر الازواج بھی ہیں اور کثیر الاولاد بھی ہیں. آپ کے 39 بچے ہیں. اگر یہ فقر اور درویشی کے خلاف یہ چیز ہوتی، اپنی ازدواجی زندگی نبھانا، تو پھر تو ان کا کوئی بچہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کوئی اولاد ان کی ہوتی ہی نہ. درویش جتنے بھی ہیں وہ سب ان کو مانتے ہیں. ایسا ہے نا جی. درباروں پر آپ دیکھیں، کسی جگہ پر آپ جائیں تو اسی طرح کی آپ کو صورتحال ملے گی. لیکن آپ کی شخصیت کے حوالے سے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ درویشی اور فقر ہے کیا، ان کے نزدیک کیا ہے. چونکہ ہم نے تو وہ درویشوں والی جو صورت بنائی ہوئی ہے اس سے ہمیں بہت ساری ایسی غلط فہمیوں کا بھی سامنا کرنا پڑ جاتا ہے کہ ہمارے قریب ہمسایہ ملک ہندوستان، انڈیا جو ہے، اس میں جو ہندو سادھو ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ جن کو آپ درویش مانتے ہیں وہ شکل و صورت میں تو بالکل اسی طرح کے لگتے ہیں. بہت لمبے لمبے جو ہیں وہ موٹے موٹے دانوں والی ہیں تسبیح پہن لینا، کوئی الگ رنگ کا جو ہے وہ کرتا پہن لینا، مخصوص قسم کی کوئی ٹوپی، کوئی دستار، اور ننگ دڑھنگ رہنا. اس طرح کی جو صورتیں ہیں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ان شکلوں کے اندر درویش نہیں ہیں، یہ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہوں گے، میرا اس سے انکار نہیں، لیکن وہ جو بالکل ایک ٹریڈ مارک بنا لیا گیا نا درویشی کا اور فقر کا، وہ بہرحال یہ نہیں ہے. جہاں تک فقر کا تعلق ہے تو قرآن مجید میں ہمیں اس کی بہت شاندار رہنمائی ملتی ہے، اور حضور سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے. کیونکہ علمی میدان میں بھی آپ جیسا کوئی نہیں تھا. میرا خیال ہے کہ بر صغیر پاک و ہند یا عرب و عجم میں کوئی شخص جو فقیری کی لائن پر چلتا ہے، درویشی کا رستہ اختیار کرتا ہے، وہ آپ کی شخصیت کو مانے بغیر اس منزل کو پا نہیں سکتا. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم آپ کو جانتے ہی نہیں ہیں. آپ کے بارے میں ہماری معلومات اتنی کم ہیں. جن لوگوں نے درویشی اور فقر کو بھی پروموٹ کیا ہے، جن لوگوں نے، انہوں نے بھی آپ کی شخصیت کے اوپر دبیز پردے رکھے ہیں. ایک ہے ساری کائنات کے انسانوں کا فقیر ہونا. ہر کوئی فقیر ہے، خواہ وہ بادشاہ ہے، خواہ وہ ہفت اقلیم بادشاہ کیوں نہیں، ساری دنیا کا اکیلا بادشاہ ہو تب بھی فقیر ہے. ساری دنیا کے بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوئے، ان کی بادشاہی کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کا تو ذکر آتا ہے نا کہ ہم نے کل روئے زمین کی ان کو بادشاہی دی تھی. قرآن پاک میں ذکر ہے اس کا. تو وہ یعنی جس کے بعد سب کچھ ہو، ہر چیز ہو، دنیا کی سب نعمتیں ہوں، وہ بھی فقیر ہے. اس کا ذکر رب ذوالجلال والاکرام نے سورہ فاتر کی آیت نمبر 15 میں فرمایا ہے. فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے انسانوں، خطاب کن کو ہے؟ تو جب یا ایھا الناس کہا تو اس میں سبھی آ گئے نا.
خواہ بادشاہ ہو، خواہ فقیر ہو، خواہ امیر ہو، خواہ کوئی فیکٹریوں والا ہو، خواہ کوئی کس بھی مرتبے رتبے پر ہو، عہدیدار ہو، حکمراں. یا ایھا الناس جب خطاب آیا تو اس میں رب ذوالجلال والاکرام نے اول سے لے کے آخر تک تمام انسانوں کو خطاب فرمایا ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو. تو اب فقیری سے باہر تو کوئی نہ رہا، فقیر تو سبھی ہو گئے نا جی. اس میں جو بات بتائی گئی وہ یہ کہ اگر فقیری سے الگ کوئی ذات ہے تو وہ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے وہ صرف میں ہوں. انسانوں کے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو فقیر نہ ہو، اور فقیر بھی میرے ہیں، میری دی ہوئی چیزیں ہیں. مجھ سے تم لیتے ہو، تم مجھے نہیں مانتے پھر بھی میں تمہیں دیتا ہوں، مانتے ہو پھر بھی دیتا ہوں. جو کچھ تمہارے پاس ہے سب کچھ میرا دیا ہوا ہے، میرے محتاج ہو تم، میری محتاجی سے کوئی انسان باہر نہیں. واللہ هو الغنی الحمید. اگر فقیری سے الگ کوئی ذات ہے تو فرمایا وہ صرف اللہ ہے، وہ غنی ہے، اور وہ فقیر نہیں. الحمید، ساری تعریفیں صرف اسی کی ہو سکتی ہیں. اتنی بات سمجھ آ گئی جی. اب فقیر سارے ہی ہیں، فقیر سارے ہی ہیں. حضور سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو بیان فرماتے ہیں مسئلہ صرف اتنا ہے کہ اس نے تو بتا دیا کہ تم سب فقیر ہو. کوئی اس فقیری کو تسلیم کرتا ہے، کوئی اس فقیری کو تسلیم نہیں کرتا. فقیر سبھی ہیں. کوئی فقیری کو مان کر کے میں اللہ کا فقیر ہوں، اس فقر کی طرف چل پڑتا ہے، اسی دنیا کے اندر فقیر بن جاتا ہے. باقی جس نے نہیں نہ فقیر بننا اپنی مرضی سے، اس کا نظام اس طرح کا کہ اس نے فقیر بنا کے چھوڑنا ہے. سسٹم اس طرح کا ہے. کوئی شے اس کے ہاتھ میں اس نے رہنے نہیں دینی. یہ صحیح ہے کیا بھائی؟ ایک تو یہ ہے کہ جو زندگی میں ہی مان چکا کہ میں فقیر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے اپنا، سب کچھ جو کچھ ہے پروردگار تیرا ہی ہے. یہ تو تسلیم ہو گیا. اب نعمتیں یہ بھی کھا رہا ہے، لذتیں یہ بھی حاصل کر رہا ہے، زندگی کو یہ بھی انجوائے کر رہا ہے، جو مان رہا ہے میں فقیر ہوں. تو غنی ہے، تیری ذات بہت بڑی ہے، میں ہر وقت تیرا محتاج ہوں. اپنی صحت میں تیرا محتاج، اولاد میں تیرا محتاج، اپنے وجود میں تیرا محتاج. ایک ایک لمحے پر مجھے تیری محتاجی ہے میرے مالک. یہ مان رہا ہے، ہاں جی، یہ تسلیم کر رہا ہے. ایک جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتا، کہتا نہیں. یہ ان کا بھی ذکر ہے قرآن پاک میں. بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے دنیا کے اندر ایسے لوگ ہوئے جنہوں نے نہیں مانا. اللہ کے بندے آئے، انبیاء آئے، رسول آئے ان کو سمجھانے کے لیے تم فقیر ہو، لیکن وہ نہیں سمجھے. انہوں نے کہا نہیں، ہمارے پاس ہے، ہم سب کچھ ہماری مرضی سے زندگی ملتی، ہماری زندگی سے لوگ مرتے ہیں. یہ کہا نبیوں کو. نمرود نے نہیں کہا ابراہیم علیہ السلام کو میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں. تو اس طرح سے ایسے ایسے لوگ ہوئے جس کے پاس بڑا مال آ گیا، اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی. موسیٰ کون سا خدا، کس کا احسان، کس پر خرچ کرنا؟ یہ جو مال میرے پاس آیا ہے، قارون کہہ رہا ہے، یہ تو میں نے اپنے ہنر، اپنی فنکاری سے کمایا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ڈٹ گیا، یعنی فقیری مانی نہیں.
بولو نا جی، فقیری مانی نہیں۔ حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے اور فرمایا آپ نے فرمایا کہ فقیر تو سارے ہی ہیں، فقیری سے باہر کوئی نہیں، سب فقیر ہیں، کچھ مان رہے ہیں اور کچھ نہیں مان رہے۔ جو مان رہے ہیں، جو مان رہے ہیں اس فقیری کو، ان پر پروردگار کی مزید سے مزید اس دنیا میں بھی، برزخ میں بھی، حشر میں بھی، آخرت میں بھی ان پر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہی کرم نوازیاں ہیں۔ اور جو فقیری نہیں مان رہے، چھوڑنا اس نے ان کو بھی نہیں، فقیر بنا کے ہی چھوڑنا ہے۔ کیوں بھائی؟ بتاؤ کوئی دنیا کا انسان بڑے سے بڑا اس دنیا سے فقیر بن کے ہی نہیں جاتا؟ ایسے کپڑے اور ایسے حال میں اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے، اس کے پاس کوئی شے نہیں ہوتی، کوئی چیز نہیں ہوتی، تو فقیر بن گیا نا، یہی فقیری ہے۔ یہ ہے مطلب کل دنیا کے حوالے سے یہ نشاندہی۔ دوسری، ایک فقیر ہوتا ہے جس کے پاس ضروریات زندگی نہیں ہوتی۔ زندگی کے اندر جن چیزوں کی ضرورت ہے، مطلب یہ کہ مناسب لباس میسر نہیں، رہائش میسر نہیں، کھانا میسر نہیں، ہاں جی، جو چیزیں زندگی میں ہمیں چاہیے وہ میسر نہیں، فراوانی نہیں دولت کی، غریبی ہے۔ اس فقیری کا بھی قرآن نے ذکر کیا ہے، یعنی یہ بھی فقیری ہے ایک، کہ آدمی کے پاس ضروریات زندگی موجود نہ ہو۔ وہ جہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ کرو، جو تمہارے پاس ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو وہ جو خرچ کرنے والا ہے اس کو یہ ڈر لگ جاتا ہے کہ میں نے خرچ کیا تو بظاہر تو سامنے مجھے ملنے والی کوئی صورت نہیں ہے۔ آپ جب کسی فقیر کو دے دیتے ہیں تو کوئی ریٹرن ملتا ہے اس کی طرف سے؟ کسی کو آپ اللہ کے نام کے کپڑے دے دیتے ہیں، کسی کو آپ پیسے دے دیتے ہیں، کسی کو کھانا کھلا دیتے ہیں، تو بظاہر ریٹرن آتا ہوا تو محسوس نہیں نہ ہوتا جی، لیکن اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ نہیں، یہ تمہیں آتا ہوا محسوس نہیں ہوتا، میں تمہاری زندگی میں 700 گنا اس کو بڑھا کے تمہیں واپس کرتا ہوں۔ اب یہ صرف ایمان لایا جا سکتا ہے اس پر۔ یہ ایک ایسی شے ہے، دنیا میں کاروبار چلتے ہیں بھائی، یوں دو اور ادھر سے لو، بھائی دو اور لو والا سلسلہ چل رہا ہے نا۔ میں پیسے دیتا ہوں، کوئی چیز لے کے آتا ہوں، میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں، میں واپس لوں گا، وہ تو نظر آ رہا ہے، یہ نظر نہیں آتا۔ اور اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وہ جو تو نے کسی کو کھانا کھلایا، کسی کو کپڑے پہنائے، کسی محتاج کی محتاجی دور کی، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کی، وہ تو نے اس کو نہیں دیا، وہ تو نے مجھے دیا ہے، اور میں 700 گنا کر کے تجھے واپس کروں گا۔ یہ ایک ایسی شے ہے جس کو صرف مانا جا سکتا ہے، فزیکل بظاہر مشاہدے میں وہ چیز نہیں ہوتی۔ کیوں جی؟ وہاں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اس موقع پر جو تمہیں یقین نہیں نہ آتا میرا کہ میں 700 گنا واپس کرتا ہوں، اس وقت تمہارے پیچھے ایک بڑا پاپی استاد کھڑا ہے، اس کا ذکر کیا، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، وہ تمہارے ذہن کے اوپر شیطان سوار ہوتا ہے، کہتا ہے نہیں خرچ کر دے گا، غریب ہو جائے گا، تیرے ہاتھ سے تیری جیب سے تو نکل گئے، کس نے تجھے واپس کرنا ہے؟ کبھی واپس ہوتا تجھے نظر آیا؟ فرمایا شیطان کو چھوڑ کے میری ذات پر ایمان رکھنا، یہ ہے اصل چیز۔ اور وہ جو محتاجی ہے نا، ہاتھ سے جا رہا ہے، آتا ہوا نظر نہیں آ رہا، وہ فقر، غریبی، اس کا خوف دلاتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں اس فقر، محتاجی، غریبی سے ڈراتا ہے۔ اس کا ذکر یوں کیا، اور ایک ارشاد فرمایا ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ،
جہاں اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہمارے گھروں میں بچے نوکر دیگر ہوتے ہیں تو ان کے نکاح نہیں ہوئے ہوتے، چونکہ ان کے پاس مال پیسہ نہیں ہوتا، تو وہاں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضل، ان کے نکاح کر دو میں اپنے فضل سے ان کو غنی کر دوں گا، میں اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دوں گا۔ اب یہ بھی غیبی چیز ہے، کیوں جی؟ بظاہر تو اس میں کوئی آنے والی شے نہیں نظر آتی۔ تو یہ ایک فقر یہ ہے۔ تیسرا فقر ہے جس کو فقر نفس کہتے ہیں۔ فقر نفس یہ نفس کی حرص ہوتی ہے، جتنا مرضی اس کے پاس آ جائے یہ سیر نہیں ہوتا اور یہ پر نہیں ہوتا۔ اس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ ابن آدم کا پیٹ صرف مٹی بھر سکتی ہے، دولت نہیں بھر سکتی، چاہے زمین و آسمان کا جتنا مرضی مال اس کے پاس آ جائے، سارے وسائل آ جائیں، لیکن وہ حرص نہیں ختم ہوتی۔ اس کو کہتے ہیں فقر نفس، نفس کی محتاجی۔ اور اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اس فقر میں مبتلا ہو جائے کاد الفقر ان یکون کفرا، ایسا فقیر کچھ بعید نہیں کہ اس فقر میں رہتے ہوئے کفر تک جا پہنچے۔ اب دیکھو نا، فقر یہ بھی ہے، فقر یہ بھی ہے، حرص نہیں جا رہی، ختم نہیں ہو رہی حرص، مزید پھر مزید پھر مزید، حل میں مزید۔ بالکل وہ دوزخ کی جو بات کی ہے نا پروردگار نے سورہ قاف میں، یوم نقول لجہنم حل امتلأت، ہم جہنم سے پوچھیں گے تو بھر گئی؟ اللہ فرما رہا ہے ہم جہنم سے دوزخ سے پوچھیں گے تو بھر گئی ہے؟ حل امتلأت وتقول حل من مزید، وہ عرض کرے کہاں بری ہوں، اور کوئی ہے پاپی تو لاؤ میرے اندر۔ بالکل یہ جو آپ کا نفس ہے نا، نفس انسانی اگر اس فقر اس مرض میں مبتلا ہو جائے تو یہ بھرتا نہیں ہے، چاہے کچھ ہو جائے، یہ موت تک کبھی سیر نہیں ہوتا، اس کو کوئی رجا نہیں سکتا۔ پھر یہ فقر نفس ہے اور یہ ضلالت ہے، بربادی ہے۔ چوتھی چیز جو ہے وہ ارادے سے الفقر الی اللہ، اللہ کا فقیر بننا ہے۔ اس کا یہاں ذکر کیا ہے حضور سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی نے، فرمایا ارادے سے اللہ کا فقیر بننا، پہلے ارادہ کرنا، یعنی اللہ کا فقیر بننا چاہنا۔ یہ سب کے لیے نہیں، یہ سب کے لیے نہیں، سب اس کے اہل نہیں۔ زیادہ لوگوں کے لیے یہی کافی ہے، کلمہ پڑھیں، نماز پڑھیں، سیدھی زندگی بسر کریں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی پر زیادتی نہ کریں، کسی پر ظلم نہ کریں، اپنے معاملات ٹھیک رکھیں اور اچھے طریقے سے زندگی بسر کر کے چلے جائیں۔ یہ فقر والا راستہ بہت مشکل ہے جس کا میں اب ذکر کرنے لگا۔ یہ سب کے لیے نہیں، نہ سب اس راستے کے مسافر ہیں، سب نہیں چل سکتے۔ ہر کسی کا مزاج صدیقی نہیں ہوتا، ہاں جی، کہ حضور کہیں لاؤ اللہ کے راستے میں، یعنی کائنات کا مالک کہہ رہا ہے نا، اور اسی کی ان کو سمجھ ہے تو وہ سارا گھر کا سارا سامان لا کے حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیں، پھر پوچھیں حضور سب کے سامنے ما اب کیتا لے اہلک یا ابا بکر، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو جس کے سامنے کھڑے ہیں انہی کی موجودگی میں کہہ رہے ہیں اب کئی تو لے اہلی اللہ و رسولہ، اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا۔ کوئی سوئی تک بھی نہیں چھوڑی گھر میں،
ہاں جی، لیکن نفس کی ہرس نہیں، ہرس نہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ سب کچھ دے کے جس کو میں گھر چھوڑ کے آیا ہوں وہ اس سے زیادہ قیمتی شے ہے، وہ اس سے زیادہ قیمتی شے ہے. عقیدہ بھی سمجھ لیں اس سے. حضور نے نہیں کہا ابو بکر میں تو تیرے سامنے بیٹھا ہوں، تو کہہ رہا ہے میں گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں. کہا نہیں کہا. اسی حالت میں ایک بندہ اور آیا، اس نے سونے کی ایک ڈلی حضور کی خدمت میں پیش کی اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس اس کے سوا کچھ نہیں. آپ نے وہ سونے کی ڈلی اس کی طرف پھینکی، فرمایا انفق علی اہلک، جا کے اپنے گھر والوں پر خرچ کر. وہ دلوں کے اندر جھانک کے کون دیکھ سکتا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق کو کچھ بھی واپس نہیں کیا، وہ سارا لے آئے، کوئی شے واپس نہیں کی، سارا قبول کر لیا. وہ ایک سونے کی ڈلی دے رہا ہے، اسی کی طرف پھینک کے کہا انفق علی اہلک، جا اپنے گھر والوں پر جا کے خرچ کر. جان گئے تھے حضور اس کے دل میں کسک ہے، خرچ بھی کر رہا ہے لیکن وہ اندر والی کسک نہیں گئی. سمجھ آ رہی نا جی؟ کسک ہے، اس کو واپس کر دی. فرمایا ہم کوئی سونے کی ڈلیوں کے محتاج ہیں؟ یہ تو تمہیں ہم یہ جو خرچ کرنے کا کہہ رہے ہیں یہ تو تمہیں نوازنے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو الفقر الی اللہ، ارادے سے اللہ کا فقیر بننا، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے. اس کے بارے میں حضور دعا کیا کرتے تھے، آپ کی دعا موجود، اللہم اغننی بالافتقار، اللہم اغننی بالافتقار. اب دونوں باتیں حضور یہاں کریں، اے اللہ مجھے فقیری سے بچا. کیا بولو؟ فقیری سے، وہ جو محتاجی ہے نا لوگوں کی، اس سے بچا. اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں وَلَا تُفْكِرْنِي بِالْإِسْتِغْنَاءِ عَنْكَ، پروردگار مجھے اپنی فقیری میں قبول فرما. دونوں باتیں کی، لوگوں کی محتاجی سے بچا اور اپنی فقیری میں قبول فرما. پروردگار مجھے میرے حوالے نہ کرنا، اپنی پناہ میں رکھنا. یہ حضور کہہ رہے ہیں. تو دونوں باتیں اس میں کی. اللہ اکبر. سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب مصر چھوڑ کے مدین گئے نا، تو اس وقت وہ شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیاں اپنے جانور کھڑے کر کے تو انتظار کر رہی تھیں کہ یہ لوگ چلے جائیں پھر ہم پانی پلائیں گے. آپ آگے بڑھے، ان کو پوچھا کیا معاملہ، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ چلے جاتے ہیں پھر پانی پلاتی ہیں. سورۃ القصص میں اس کا ذکر ہے. وہ میں آیتیں ساری پڑھوں گا بہت ٹائم لگ جائے گا، اس لیے میں اس کو مختصر کر رہا ہوں. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا لائیں میں آپ کے جانوروں کو پانی پلا دیتا ہوں. تو وہ پانی جب پلا لیا تو وہ لے کے جانوروں کو چلی گئیں. تو آپ بیٹھ گئے درخت کے نیچے. اس وقت آپ کے کلمات رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. میرے پروردگار باقی تو میں سب سے بے نیاز ہو سکتا ہوں لیکن میں تیری ذات سے بے نیاز نہیں. جو بھی میں مصر سے آیا ہوں، یہاں میرا کوئی جان پہچان نہیں، تو جو بھی میرے لیے خیر ہے تیری طرف سے میں اس کا فقیر اور محتاج ہوں. یہ ارادی فقر ہے، ارادے سے فقیر بننا. اس کے حضور سیدی الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے آداب بیان کیے ہیں. اس فقیری کے آداب بیان کیے ہیں کہ جو ارادے سے
اللہ کا فقیر بنتا ہے اس کے آداب کیا ہے؟ اس کے آداب کیا ہے؟ پہلے تو یہ سوچے کہ میں فقیر کس کا بن رہا ہوں. فقیری ایک دوستی ہے. فقیری کیا ہے؟ ایک دوستی. لوگوں کی دوستی سے بے تعلق ہو کر اللہ اور اس کے رسول سے دوستی لگانے کو فقیری کہتے ہیں. دنیا میں آپ کی دوستیاں چلتی ہیں. چھان پھٹک کے کوئی دوست بناتے ہو؟ کیوں بھائی؟ جب کوئی دوستی چلتی ہے کوئی دیکھتے بالتے ہو یا ویسے ہی دوستوں کا ڈھیر لگاتے جاتے ہو؟ یہ بھی میرا دوست ہے، یہ بھی میرا دوست ہے، یہ بھی میرا دوست ہے. کم از کم اس کا کوئی اپنے ساتھ تعلق نبھا. میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں، یہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے. اگر یک طرفہ دوستی ہو تو وہ زیادہ دیر نہیں چلتی. آپ ایک آدمی کے ساتھ احسان والا معاملہ کرتے جائیں، اس پر خرچ کرتے جائیں، اپنی جان مال اور سب کچھ آپ اس کے اوپر خرچ کرتے جائیں، اور آپ اس کو یقین دلائیں بھائی جو میرے پاس ہے وہ تیرا ہے، میری جان بھی تجھ پر قربان ہے، تو میرا دوست ہے. لیکن آگے سے اس طرح کا کوئی رسپانس ہی نہ ہو، کوئی جواب ہی نہ اس طرح کا آئے، تو زیادہ دیر دوستی چلتی ہے؟ وہ بولتے جاؤ نا ذرا، بات سمجھاتے جاؤ. نہیں نہ چلتی، نہیں چلتی. آپ دیکھتے ہیں اس میں کہ آگے سے جواب کیا آتا ہے، رسپانس دیکھتے ہیں. دوستی کا طریقہ یہی ہے کہ دیکھا جائے کہ کون نبھاتا ہے. یک طرفہ پھر ایک طرف سے تو وہ تو پھر بہت بڑی بات ہو جاتی ہے کہ آدمی سہتا جائے، برداشت کرتا جائے اگلے آدمی کو، اور پھر وہ اعلیٰ درجے کا کوئی اللہ کا بندہ ہو تو وہ معاملات چلتے رہتے ہیں. ورنہ تو زیادہ دیر معاملات نہیں چلتے. تو جب بندہ، انسان، فقیر اللہ سے دوستی کرتا ہے، اللہ سے دوستی کرتا ہے، تو ایک بات تو طے ہو گئی نا. اگر اللہ سے دوستی کے بعد بھی اس کی نظر غیروں پر ہے تو پھر اس نے اپنے مالک کی دوستی کو پہچانا نہیں ہے. کہ بھئی یہ تو بات طے ہو گئی. اور جس سے دوستی کی ہے وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی شان کا مالک ہے. یہ جو لوگوں کو بعض اوقات غلط فہمی پڑ جاتی، وہ جی مطلب یہ ہے کہ ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکنے میں، سلیمان علیہ السلام کے دربار میں انہوں نے ابھی پلک بھی نہیں جھپکی، اور آصف برقیہ جو ہے وہ ملک سبا سے ٹنوں وزنی تخت جو ہے پلک جھپکنے میں لے آیا. کیسے؟ کیسے کا جواب یہ ہے جو لے کے آیا یہ اللہ کا دوست ہے، اپنی قدرت سے تھوڑا لے کے آیا ہے. نہیں سمجھے؟ وہ سمجھ آئی نہیں آئی؟ یہی چیز نہیں سمجھ آتی لوگوں کو. وہ شک میں پڑے رہے، کیسے جی، کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ بندہ ہے جی. وہ بندہ ہی ہے، تیرا بندہ تو نہیں نا، دنیا کا بندہ تو نہیں نا، زر کا بندہ تو نہیں نا، اللہ کا بندہ ہے. اور دوستی، جب دوست ہو صحیح کوئی، بولو نا بھائی، دوست ہو صحیح کوئی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر لوگ دوستیاں نبھائیں اور جانیں بھی قربان کر دیں، مال بھی قربان کر دیں، ہر شے قربان کر دیں. تو اگر وہ بندہ جس نے اللہ سے دوستی کی ہے، تو سب سے پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے دوست کو آپ نے سمجھا کیا ہے. میری بات کو فالو کیا؟ تو یہ شبے پڑے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی 309 سال تک بندے غار میں پڑے رہے. میں حوالے صرف وہی دے رہا ہوں جو قرآن میں آ رہے ہیں، چھوٹی کتابوں کے اس لیے حوالے نہیں دیتا چونکہ یہاں شک والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. کئی بات سمجھنے آتے ہیں، سننے آتے ہیں، کئی باتوں کو چیک کرنے آتے ہیں. مجمع عام ہوتا ہے، ہم کون سی کسی پر پابندی لگا سکتے ہیں؟ 300
9 سال تک غار میں پڑا رہا. ٹھیک ہے جی, پڑا رہا. وہ کہتے ہیں کیسے؟ وہ بندہ اللہ کا بندہ ہے, اس نے اللہ سے وفا کی ہے, اللہ کی خاطر تکلیفیں برداشت کی ہیں, اللہ کے نام پر پیرا دیا ہے. وہ بکاؤ مال تھوڑا ہے کہ اللہ کا نام بیچتا پھرے. بکاؤ مال تو نہیں نا کہ اللہ کا نام بیچتا پھرے جگہ جگہ پر. وہ تو فقیر ہوتا ہی نہیں. جو فقیری بیچتا ہے وہ کہاں فقیر ہے, وہ تو ڈرامے باز ہے. وہ فقیر تھوڑا. فقیر تو اپنی جان پر کھیل جاتا ہے لیکن اپنے مالک کے راز فاش نہیں کرتا. عطا بہت کچھ ہوتا ہے اس کو. سمجھ آ گئی نا جی. تو وہ چونکہ زیادہ تر ڈرامے بازوں سے واسطہ پڑتا ہے, وہ ہمارا معیار اور کرائیٹیریا چیک کرنے کا بھی اسی طرح کا ہی ہوتا ہے. ہم نے کون سی فقیری میں سے گزر کر فقیری پہلے چیک کی ہے کہ فقیر کو کیسے چیک کرنا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھو بندہ ہے, وہ بستی میں گیا ہے, آگے بچے کھیل رہے ہیں. بچے جو کھیل رہے ہیں, ایک بچے کو پکڑ کے اس کی گردن مروڑ دی اور قتل کر دیا. بچہ قتل کر دیا. تو سامنے بھی کوئی چھوٹا موٹا بندہ نہیں کھڑا, وہ موسیٰ علیہ السلام ہے. وہ کہتے ہیں اقتلت نفسا زکیتم بغیر نفس, بغیر کسی وجہ کی ایک جان کو آپ نے قتل کر دیا. انہوں نے کہا کہ مجھے پتا تھا, میں پہلے معاہدہ نہیں ہوا تھا کہ میں جو کروں بولنا نہیں اس پر. کہتے جی ٹھیک ہے, آئندہ نہیں بات کریں گے. یہ ہوا واقعہ قرآن میں ہے, 15ویں پارے کے آخری رکوع اور 16ویں پارے کا پہلا رکوع, یہ سارا اسی پر مشتمل ہے. آگے جا کے کشتی میں سوار ہوئے. کشتی کے اندر روایتوں میں ہے کسی میں کہ سوراخ کر دیا, بعض میں ہے کہ پھٹا اکھیڑ دیا, داغدار کر دیا. تو پوچھا یہ کیوں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ معاہدہ یاد کرو کہ بولنا نہیں. وہ کہنے پھر نہیں بولوں گا. چلیں جی آگے چلے. آگے ایک بستی آئی, ان سے کھانا مانگا. بستی والوں نے کھانا نہیں دیا. دیوار گر رہی تھی. وہ اللہ کا بندہ, چونکہ وہاں اللہ نے قرآن میں یہ ذکر ہے عبدن من عبادنا, ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا. بندوں میں سے ایک بندہ تھا. جب بستی والوں نے کھانا نہیں دیا, اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام آؤ میرے ساتھ, دیوار گر رہی ہے, اس کو بنائیں. کہنے لگے عجیب بات ہے, انہوں نے ہماری کوئی مہمان نوازی نہیں کی, کسی نے کھانا تک نہیں پوچھا, اور آپ ان کی دیواریں بنا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک. بھائی یہ 3 باتیں ہو گئیں, اب میری اور آپ کی جدائی کا وقت آ گیا ہے, اب آپ میرے ساتھ مزید آگے نہیں چل سکتے. انہوں نے کہا اچھا نہیں, تو باقی جو 3 باتیں ہوئی ہیں ان کا کوئی وجہ تو بتا دو. وہ کہنے لگے بچہ وہ جو میں نے قتل کیا, اس بچے کا مسئلہ یہ تھا, اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرہقہما طغیانا و کفرا. بچے کے والدین ایمان والے تھے, ہمیں خدشہ ہوا یہ بچہ بڑا ہو کے اپنے ماں باپ کو سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دے گا. بچے کو قتل کر دیا. فرمایا بدلے میں کیا کیا؟ دعا کی ہے. اسی والدین کے ہاں اللہ نے ایک بیٹی ان کو عطا کی. اس بچے کے بدلے میں اس بیٹی کی نسل میں, تفسیر مظہری اسی آیت کے نیچے پڑھ کے دیکھیں, انہوں نے لکھا کہ اس بچی کی نسل میں اللہ نے 70 نبی رکھ دیے. سوال ہے کہ بندہ کہہ رہا ہے کہ بچہ جوان ہو کے ماں باپ کو کافر کر دے گا. جوان ہوا وہ تو بچپن میں قتل ہو گیا نا.
جوان تو ہوا ہی نہیں، تقدیر میں لکھا ہوا تھا، تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ بچہ جوان ہوگا طغیانم و کفرا، سرکشی اور کفر میں مبتلا کرے گا، جوان تو نہیں ہوا۔ یہ ہے اشارہ، بندہ اس کا ہو تقدیر پڑھ بھی لیتا ہے، عرض کر کے تقدیر بدل بھی دیتا ہے۔ بندہ ہو صحیح، بولو بندہ ہو صحیح، یہ کوئی بات اپنے پاس سے نہیں میں کر رہا۔ تو اگر کشتیوں میں سوراخ ہو جائیں یا پھٹے اکھڑ جائیں تو چلتی ہیں، کشتی ایک طرف سے بندے کو، موسیٰ علیہ السلام کو، کشتی والے کو لے کے دوسرے کنارے تک گئی، پانی اندر نہیں آیا۔ بولو پانی اندر نہیں آیا، کیوں؟ بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ وہ بندے کی قدرت نہیں ہوتی، دوستی اللہ سے ہوتی ہے۔ وہ ہر شے پر قادر ہے یا نہیں، یہ بولو، ہے بندہ ہو سے، ٹھیک ہے نا جی؟ جڑے تانوں شک پے رہندے نے نا، تسی ویکھدے ہو چولاں جیاں ویکھدے ہو، بندہ نہیں ویکھدے۔ کوئی بندہ آپ نے دیکھا ہوا ہو تو سب شک نکل جاتے ہیں۔ پھر وہ دیوار بنائی، پوچھا یہ کیوں بنائی؟ کہنے لگے کہ اما الجدار فکان لغلامین یتیمین، یہ دیوار دو یتیم بچوں کی ہے۔ وکان ابوہما صالحا، دونوں یتیم بچوں کا باپ نیک تھا، باپ نیک تھا، بولو باپ نیک تھا، ذکر کیا قرآن نے، باپ ان کا نیک تھا، انہوں نے نہیں کھانا دیا ہمیں، اللہ پاک نے ہماری ڈیوٹی لگائی، وہ جو ان کا سال باپ گزرا ہے نا، نیک باپ، اس نیک باپ کی وجہ سے ان کی دیوار بناؤ، یہ گر گئی، یہ لوٹ لیں گے، بچے ہیں چھوٹے۔ تو اللہ کا کیا ارادہ بنا؟ دیکھو بندہ سال فوت ہو گیا، دیوار گر رہی ہے، اللہ نے اپنا بندہ بھیج کے دیوار سیدھی کروائی، لوگ لوٹ نہ لے جائیں، بندہ نیک تھا، اس کے مال کی خود مالک نے حفاظت کی۔ ایک بات، دوسری، دیوار تو ابھی گری نہیں، گرنا چاہتی ہے، یعنی دیوار گر رہی ہے۔ ایسے بدبخت بھی نے جنہاں نوں اے شک پہ گیا کہ دیوار دے پیچھے دا نبی نوں پتہ نہیں۔ یہاں تو اس طرح کے بدبخت بھی ہیں جو کلمہ پڑھ کے اس عقیدے پر کھڑے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، بندہ کھڑا ہے، خزانہ دیوار کے نیچے ہے، بندہ سال پہلے کا گزر چکا ہے، وہ دیوار بنائی اس لیے رہا ہے کہ دیوار کے نیچے خزانہ ہے۔ وہ کہتے کیسے؟ کیسے دیوار کے نیچے دیکھ لیا؟ بندہ اللہ کا ہے، اور اللہ کی قدرت ہو تو پھر کچھ بعید نہیں ہے۔ بہت سارا جو بیان حضور سیدی غوث العظم کا تھا وہ میں کر نہیں سکا، بس اللہ کی جو مرضی ہے وہ ہو گیا، وما علیہ الا البلاغ۔